رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان کا مہینہ بے شمار برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ ہم الہی رحمتوں کے سائے میں سانس لے رہے ہیں، اور اس موسم میں امت کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں سامنے آتی ہیں۔ ان خوبیوں میں ایک بڑا جو وصف ہے اتحاد کا، وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن یہ اتحاد جو وقتی طور پر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے مسجدوں میں اور دوسرے مقامات پر، کیا یہ حقیقت کا روپ دھار سکتا ہے؟ کیا یہ وہ حقیقی پیرہن اور جامہ پہن سکتا ہے جو قوم مسلم کی مضبوطی اور استحکام کا باعث بن جائے؟ اس لیے کہ دنیا میں زندہ قوموں کے اندر اتحاد ہی وہ بنیادی پتھر ہوتا ہے جس پتھر کے اوپر اس قوم کی مضبوط عمارت تعمیر ہوتی ہے، اور وہ قوم دنیا میں ترقیاں کرتی ہے۔ وہ قوم باطل طاقتوں سے اور اپنے حریفوں سے پنجہ آزمائی کے قابل ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں کی جو صورتحال ہے عالمی سطح پر، اس ملک کے اندر مسلکوں کے نام پر، مختلف اور تحریکوں کے نام پر، اداروں کے نام پر مسلمان جو تقسیم در تقسیم کا شکار ہے، اختلاف کا شکار ہے۔ اختلاف، آرا کا اختلاف، اس کی بنیاد پر کسی مسلمان کو، کسی گروہ کو فاسق اور کافر قرار دینا، یہ کس نے حق دے رکھا ہے؟ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، آرا کا اختلاف وہاں تھا، لیکن صحابہ کرام ایک دوسرے کی عظمت اور احترام سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کافر اور فاسق قرار نہیں دیتے تھے۔ کیا ہو گیا ہے اس امت کو کہ آج یہ امت خانوں میں بٹی ہوئی ہے، اور کبھی اگر اکٹھا بھی ہوتی ہے تو نفاق کا جو چور ہے وہ چور اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم کو اتحاد کے لیے سب سے بڑی جو قربانی دینی ہوگی وہ اپنی انانیت اور انا کی قربانی دینی ہوگی، اور نفاق جیسے مرض سے اپنے آپ کو بالکل پاک کرنا ہوگا۔ یہ دونوں بیماریاں اگر ہیں کسی طبقے اور کسی گروہ اور جماعت کے اندر، کسی فرد کے اندر، وہ فرد صالح فرد نہیں کہلا سکتا، وہ جماعت اور وہ گروہ صالح جماعت اور گروہ نہیں کہلا سکتا۔ نفاق کو الگ کرنا ہوگا، نفاق کی بیماری کو، نفاق کے کیڑے کو کچلنا ہوگا، اور انانیت کا بھی سر کچلنا ہوگا، تبھی جا کر اتحاد کا چمن لہرا سکتا ہے، اور اتحاد، حقیقی اتحاد وجود میں آ سکتا ہے۔ آج امت جو بکھری ہوئی ہے اس ملک کے اندر مختلف شکلوں میں، میرے بھائیوں، آپ اپنی جو یہ بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دور کیجئے، اور آئیے عہد کیجئے اس رمضان کے اندر کہ ہم مل جل کر رہیں گے۔ سیاسی اتحاد تو انتہائی ضروری اور ناگزیر ہے۔ اگر ہم مسلک کے نام پر اختلاف رکھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے۔ جزئی اختلاف کی بنیاد پر اگر ہم کسی دوسرے مسلک کے تابع ہیں، کوئی دوسرا مسلک کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، گنجائش ہے اس کی۔ فروعی مسالک میں، فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، یہ چلے گا، لیکن بنیادی مسائل میں ہم تو ایک ہیں۔ پھر جب ہم ایک ہیں بنیادی مسائل میں، منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی نبی، سب ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جب ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، تو جزئی اختلاف کی بنیاد پر ہمارا تقسیم در تقسیم ہو جانا یہ کسی قیمت پر بھی جائز اور ناقابل برداشت ہے۔ امت کا اتحاد فرض ہے۔
آج ہم سنن و نوافل کا اہتمام تو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنی زندگی میں دین کا حصہ سمجھ کر اس کو برتتے ہیں، لیکن اتحاد جیسی اہم چیز، اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس پر ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، اس رمضان میں یہ عہد کیجئے کہ ہم اتحاد کو حقیقی جامہ پہنائیں گے اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، تاکہ ہم اس ملک کے اندر ایک مضبوط قوت بن کر ابھریں اور اس ملک کے اندر اپنی تقدیر کو سنواریں اور اس ملک کی تقدیر کو سنواریں، اس لیے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے، خیر امت ہونے کے اعتبار سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے تحفظ کا بھی سامان کریں اور اس ملک کو بھی بچانے کا کام کریں۔ اس ملک کی جو کثیر آبادی ظلم کا شکار ہے، اس کو بھی بچانے کا کام کریں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اتحاد کی چٹان پر مضبوطی کے ساتھ نفاق سے اور انانیت سے آزاد ہو کر کھڑے ہوں گے، تو پھر ہم اپنا قدم آگے بڑھا سکیں گے اور ہمارا سفر ترقی کی طرف بڑھے گا اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور ہم اپنی منزل سے قریب ہوں گے اور منزل ہم کو ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اتحاد کے لیے کوشش کریں اور اتحاد کو ایک عملی شکل دینے کی کوشش کریں۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، یہ چیز بھی وجود میں آئے گی، لیکن ہم کو قربانی دینی ہوگی، اور وہ قربانی وہی ہے جس کا ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور آپ سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک بن کر اس ملک کے اندر اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم بنائیں اور اپنے مستقبل کو تابناک بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔